لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی میسنجر بنا کے بھیجا، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا پیغام لے کے لوگوں تک جاؤ. فقال یا قوم اعبدوا اللہ، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. میں بار بار بیان میں کہتا ہوں پیغمبر کا مقصد کیا ہے؟ مخلوق کو اللہ سے ملانا. سائنس کا ٹاپک کیا ہے؟ یونیورسٹیوں کے پروفیسروں کا ٹاپک کیا ہے؟ مادے پہ ریسرچ کرنا. تو دونوں کا ہدف بالکل الگ ہے. تو اس لیے آپ کو اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے یہ جاننے کے لیے پیغمبروں کو دیکھنا پڑے گا. اور اس دنیا میں ہم نے ترقی کیسے کرنی ہے اس کے لیے ہمیں کس کے پاس جانا پڑے گا؟ سائنسدانوں کے پاس. اس میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں ہے. تو کیا ہو گیا بھائی؟ گزارش ہے کہ جب تراویح شروع ہوتی ہے تو بڑے لڑکے اوپر آ کر کھیلتے ہیں اور شور مچاتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت پریشانی ہوتی ہے. عثمان بھائی کہاں ہیں؟ کل کسی کے ذمے لگا دیں گے، وہ بیٹھ جائے گا اوپر، ٹھیک ہے؟ جو شور مچائے گا تو اس کو بھی کچھ مچانے کی پھر ہم اجازت دیں گے. تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا. قوم مادہ پرستی میں لگی ہوئی تھی. یہ سائنسی ترقی آج سے نہیں ہے، خوب سمجھ لو. جس دن آدم علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں نا، اسی دن سے سائنس نے ترقی کرنا شروع کر دی ہے. تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ آج بہت ترقی ہوئی ہے. یہ اچانک نہیں ہو گئی ہے، یہ پہلے دن سے شروع ہے. آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین پہ بھیجا تو اللہ نے فرمایا محنت کرو، یہاں پہ محنت کر کے کماؤ. تو محنت جب کی ہے تو اسی وقت سے ترقی شروع ہو گئی نا. تو اسی وقت سے پہلا پہیا ایجاد ہوا ہوگا اور جو کچھ بھی کنویں کھودنا شروع کیے ہوں گے، یہ ترقی کی پہلی اکائی تھی. تو ترقی سے نا آج کل کھوپڑی آج کل لوگوں کی خراب ہو گئی ہے. تو وہ پہلے دن سے ہو رہی ہے. تو پیغمبروں نے اس کو نہیں چھیڑا، بھائی وہ تو تم دنیا میں رہو گے تو یہ سب کچھ تمہیں کرنا پڑے گا. پیغمبروں کا مقصد ہے کہ جس کام کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے اس کو فوکس کرو، اس کو بھی فوکس کرو. تو اس لیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس رب کی عبادت کرو. اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں بہت بڑے دن کے عذاب کا تم پہ خوف رکھتا ہوں. یہ تمہاری تمام تر ترقیوں سمیت اللہ تمہیں تباہ نہ کر دے. قال الملأ الذین من قومہ، قوم کے بڑے بڑے لوگ کہنے لگے. ہمیشہ یہ بڑے بڑے لوگ ہی مخالفت کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ مخالفت نہیں کرتے. آپ دیکھ لینا قرآن میں جو قوم کے بڑے بڑے وڈیرے اور اونچے طبقے کے لوگ تھے وہ کہنے لگے انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، تو غلط ہے ہم صحیح ہیں. قال یا قوم لیس بی ضلالہ، اے میری قوم گمراہی میرے ساتھ نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اس لیے عام روٹین سے ہٹ کے باتیں کر رہا ہوں. انسان جو باتیں کرتا ہے وہ صرف خواہشات کی بات کرتا ہے. خدا جو بات کرے گا وہ اس میں خواہشات کا دخل نہیں ہوگا. اس لیے تمہیں لگ رہا ہے کہ میں عجیب عجیب باتیں کر رہا ہوں کیونکہ میں خدا کا پیغمبر ہوں. تو اس کو دیوانگی یا گمراہی سے تعبیر مت کرو. ابلغکم رسالات ربی، میرا کام ہے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دینا. وانصح لکم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارے فائدے کے لیے باتیں کر رہا ہوں. وعلم من اللہ ما لا تعلمون اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم. قوم نے جواب میں کہا پھر اللہ نے آپ کو کیوں منتخب کیا؟ خدا نے قوم کے کسی وڈیرے کو منتخب کرتا اللہ تعالیٰ، کسی مالدار آدمی کو، کسی سردار کو، آپ کیوں بھائی؟ یا کسی فرشتے کو پیغمبر بناتا. تو نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ تمہیں اس بات سے تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے ایک شخص کو منتخب کر لیا؟ اس میں تعجب کی بات تو نہیں ہے. تعجب تو جب ہوتا جب تمہارے علاوہ کسی کو منتخب کیا جاتا، کیونکہ انسان اپنی جنس کے انسان کی بات کو سننا اس کو آسان لگتا ہے، سمجھ میں آتا ہے. فرشتہ آ کے سمجھاتا کیا سمجھ میں آتا، اور فرشتوں کو تو وہ ضرورت ہی نہیں ہے جو انسانوں کو ہے. پیغمبر تو تمہارے درمیان ہیں، ان کو بھی بھوک لگتی ہے، ان کو بھی وہی ضرورتیں ہیں. وہ دین پر چل کے دکھائیں گے تو تم کہو کہ جب یہ چل سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں چل سکتے. تو تمہیں اس بات سے تعجب ہو رہا ہے. لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قرآن کہہ رہے فَكَذَّبُوهُ، نہ مانے، انکار کیا. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، ہم نے نوح کو اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے، کہتے تھے خدا نے کچھ نازل نہیں کیا، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. انہم کانوا قوما عمین. بیٹا بیٹھ جاؤ آرام سے ایک جگہ، آپ لوگ بہت زیادہ ہل رہے ہو.
انہم کانوا قوما عمین، یہ لوگ اندھے لوگ تھے. یہ کیسے لوگ تھے؟ اندھے، حالانکہ آنکھیں تھی ان کی. اندھے کا مطلب کیا؟ اپنی مادی چیزیں اور عیاشی کی چیزیں سمجھ میں آ رہی تھیں، اور 950 سال نوح علیہ السلام نے سمجھایا اللہ کا پیغام، وہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کہہ رہے ہیں اندھے لوگ تھے، تباہ کر دیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، پھر نوح علیہ السلام کی نسل چلتی رہی جو بچ گئے تھے ان کی. پھر قوم عاد آئی. اللہ نے قوم عاد، یہ بڑی طاقتور قوم تھی، اللہ نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. قال الملأ الذین کفروا، ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، کوئی خدا کے سوا معبود نہیں ہے، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو اس اللہ سے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، جو بڑے لوگ تھے نا، بھائی بیٹھ جاؤ بیٹا آرام سے، شاباش. اتنے چھوٹے بچوں کو لایا کریں نا تو ساتھ ان کو سنبھالا بھی کریں، ٹھیک ہے نا. قال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو قوم کے جو بڑے سردار ہیں انہوں نے وہی آ گئے مقابلے میں. یہ بڑے سردار کیوں؟ پیٹ بھرے ہوئے تھے. جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی. آج کل مغربی دنیا کا، انگریزوں کا پیٹ کیا ہے؟ بھرا ہوا ہے. لہذا ان میں جو اسلام دشمن ہے ان کو سمجھ میں بات نہیں آ رہی. اسرائیل کا پیٹ بھرا ہوا ہے، ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو توند بھرنا ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. بعض دفعہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں سلیمان علیہ السلام کی طرح جن کو دنیا کی نعمتیں ملیں پھر بھی اللہ سے تعلق رہے. اس لیے دولت ہر ایک کے لیے نعمت نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو عربوں کو دیکھ لو نا، جب عرب غریب تھے کیا تقویٰ للہیت، جب سے دولت آئی ہے ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں نیک، لیکن آہستہ آہستہ ٹریک سے ہٹتے جا رہے ہیں. ان ملکوں کا حال تو جا کے دیکھو، ایمریٹس وغیرہ کا، تو حالت خراب ہو گئی. اللہ ہدایت دے. تو اور مزید، تو یہ کب تک بھائی؟ تابک ہے، فارسی میں ہے، کب تک؟ ایک دن آئے گا، موت ہے بھائی آگے، تو کچھ بھی نہیں ہے. تو انسان کا جب پیٹ بھرتا ہے تو اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا، تو قوم کے بڑے لوگ کہنے لگے انا لنراک فی صفاحۃ، ہم آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں معاذ اللہ. نوح علیہ السلام کو لوگوں نے کہا آپ گمراہی پر ہو، انہوں نے کہا آپ کیا ہو؟ بے وقوف. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں. ہود علیہ السلام نے کہا یا قومی لیس بی صفاحہ، اے میری قوم مجھ پہ بے وقوفی نہیں ہے، میں بے وقوف نہیں ہوں، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ. پھر بھائی جب بے وقوف نہیں ہے تو آپ قوم سے ہٹ کے باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہی جواب دیا ہود علیہ السلام نے جو نوح علیہ السلام نے دیا تھا. بھائی میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میں اپنی بات نہیں کروں گا، میں وہ بات کروں گا جو کون کہہ رہا ہے؟ رب. آج سیکولر لبرل لوگ کہتے ہیں گرل فرینڈ رکھو، شراب پی لی تو کیا ہے، ابا اما کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا لیا تو کیا ہے، کلچر کے حساب سے چلو. یہ کیا عورت کو ماتحت بنا دیا، شوہر کے آزاد، وہ بھی باہر نکلے وہ بھی باہر نکلے، پرسنل لائف، نجی لائف جو مرضی کریں، ہومو سیکشولیٹی کو بھی لیگل کر دیا. اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کون بنتے ہیں؟ مذہبی لوگ، علماء. تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ پرانے زمانے کے بے وقوف لوگ ہیں، 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں. آج میرے خلاف کسی نے پوسٹ چلائی بھی ہے، نام نہیں لیا لیکن صاف لگ رہا ہے میرے خلاف. اس نے پوسٹ یہ چلائی تھی کہ کچھ لوگ اسلام کو ایسے پھیلانا چاہتے ہیں، تربیت کے بجائے کہتے ہیں بچے زیادہ پیدا کرو تاکہ اسلام زیادہ ہو جائے. یہ طنز کس پہ ہے؟ احقر پہ، جس کے 19. یہ کس پہ طنز ہو رہا ہے؟ کہہ رہے بھائی یہ لوگ تربیت کو فوکس نہیں کر رہے، یہ چاہ رہے ہیں کہ بس آبادی بڑھاؤ. اچھا چلو ہم چاہ رہے ہیں آبادی بڑھاؤ، اور تم کیا چاہ رہے ہو؟ آبادی گھٹاؤ. جس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ہزار گز کے بنگلوں میں کروڑ پتی لوگ دیواریں اور کھڑکیوں سے دل بہلا رہے ہیں جا کے، اور یہ یہاں کم ہے، امریکہ میں زیادہ ہے. ایسی ترقی پہ خود بول دو کیا ہے. باقی یہ تم نے خود سے فرض کر لیا ہے کہ تربیت نہیں ہوگی اگر زیادہ بچے ہوں گے، یہ بھی تم نے خود سے فرض کر لیا ہے، یہ تم نے خود سے فرض کر لیا ہے، اس کی بھی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. بچوں کو بچے چاہیے تربیت کے لیے. ابھی ہمارے ایک ریلیٹو کا واقعہ میرے سامنے آیا، مالدار لوگ ہیں، ایک بچہ پیدا کیا نا، کیونکہ جتنی مالدار ہوگا اتنی ہوس ہوگی، جتنا مالدار ہوگا اتنی ہوس. یہ مسئلہ تربیت کا نہیں ہے، ہوس کا ہے. کروڑ پتی ہوگا بچے 2 ہوں گے، کیوں؟ اس کو یہ ڈر ہے کہ یہ کھانا جائے گا، میری روزی روٹی میں میرے ساتھ شریک نہ ہو جائے. جتنا مالدار ہوگا اتنی ہوس زیادہ ہوگی. ایک ریلیٹو ہے ان کا کیس سامنے آیا، مالدار ہے، ایک بچہ ہے.
اب وہ بچہ ڈپریشن میں گیا ہوا ہے کیونکہ اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے بہن بھائی نہیں ہے، ہر وقت گھر میں چیختا ہے چلاتا ہے، گلی محلے میں نہیں کھیلنے دیتے کہ بگڑ نہ جائے، کیونکہ تربیت کرنی ہے نا ایک کو سنبھال کے، وہ تربیت یہ ہوئی ہے کہ مینٹلی ڈسٹرب ہو گیا بیچارہ وہ۔ بہن بھائی ایک دوسرے کو بگاڑنے سے بچاتے ہیں، ماں باپ کی ہر وقت نگرانی نہیں ہوتی، یہ رشتہ ایسا ہے بہن بھائیوں کا۔ اور دو بچوں میں وقفہ زیادہ ہوگا نا، بڑے والے کو قریب العمر نہیں ملے گا کھیلنے کودنے کے لیے، اپنی دل کی باتیں شیئر کرنے کے لیے، وہ مینٹلی ڈسٹرب ہوگا، تبھی تو ڈپریشن اور اسٹریس کی بیماریاں بچوں میں پیدا ہو گئی ہیں۔ ان کو کھیلنے کے لیے قریب العمر کوئی بچہ ہی نہیں ہوتا، ماں باپ نے کنجوسی سے کام لیا ہوتا ہے، ہم سے پلتے نہیں ہیں۔ چھوڑو دل بڑا رکھو بھائی، یہ خود ایک دوسرے کو پالیں گے، خود پالتے ہیں، اور آپ کے مرنے کے بعد بھی پالتے ہیں ایک دوسرے کو، آپ کے مرنے کے بعد بھی پالتے ہیں ایک دوسرے کو، خیال کرتے ہیں ایک دوسرے کا، تو ان کو پریوار دو، خاندان دو۔ تو یہ باتیں اب لوگ کہتے ہیں یہ مولوی کیا ہو گیا ہے، پاگل۔ تو ہود علیہ السلام بھی توحید کی بات کرتے تھے اور قوم سے الگ چلتے تھے، تو لوگوں نے ان کو کیا کہا، سفاہا۔ تو انہوں نے فرمایا یہ سفاہت نہیں ہے، وَلَٰكِن رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں وہ بات کرتا ہوں جو اللہ کی بات ہے، اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ ماحول سے متاثر نہیں ہوتا، جھوٹے نعروں سے متاثر نہیں ہوتا۔ تو اس طرح میرے بھائی جو حق پرست مولوی ہوگا وہ بھی میڈیا سے متاثر نہیں ہوگا، سیکولر لبرل لوگوں کے فضول نعروں سے متاثر نہیں ہوگا، اور خاص طور پہ جب وہ تباہی دیکھ کے اپنی آنکھوں سے آیا ہو جو نسل روکنے کے نتیجے میں ان سوسائٹی میں ہو گئی ہے، پھر کیسے متاثر ہوگا۔ اور یہ بس ایک جملہ کہہ کے آگے چلتا ہوں میں، اور یہ میں شادی رٹ لگائی ہوئی ہے میں نے، جب بھی سوسائٹی میں کوئی تبدیلی لانی ہوتی ہے، کسی چیز کو زندہ کرنا پڑتا ہے تو مجنون اور دیوانہ بن کے کرنا پڑتا ہے، رپورٹیں پیش نہیں کرنی پڑتی۔ اگر میں نے آپ کا نظریہ ٹھیک کرنا ہوتا نا چار شادیوں والا، تو ایک بیان کر کے میں چپ ہو جاتا، بس ہم نے نظریہ تھوڑی ٹھیک کرنا ہے، ہم نے سوسائٹی میں اس سنت کو زندہ کرنا ہے۔ تو زندہ کسی کام کو کرنے کے لیے مجنون اور دیوانہ بننا پڑتا ہے، اس ٹاپک کو بار بار لانا پڑتا ہے، اور الحمدللہ بہت حد تک یہ عمل زندہ ہو گیا، اللہ کے امریکہ کینیڈا میں زندہ ہو گیا۔ لوگ مجھے فون کر کے بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے 6 بچے، ہمارے 8 بچے، کہہ رہے ہیں ہمارے تو خاندان میں 1-2 بچوں سے زیادہ رواج ہی نہیں تھا۔ اور یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے ڈاکٹرز، وہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب 15 سال پہلے آپ کا بیان سننا شروع کیا تھا، 4 بیویاں اور 18 بچے ہیں۔ یہ لبرل سیکولر لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ان پہ اثر ہوا ہے، کہہ رہے ہمارا تو خاندان آباد ہو گیا، ورنہ ہم بھی ایک آدھ لے کے گھوم رہے ہوتے۔ ان کی محبتیں ملتی ہیں، وہ آپس میں بہن بھائیوں کی محبت، آپس میں بہن بھائیوں کا لڑنا بھی ان کی تربیت کرتا ہے، ورنہ چھوئی موئی بن جاتے ہیں۔ یہ جو بچے لڑتے ہیں نا، جو چمبا پلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کے امیون سسٹم کو کیا کرتا ہے، بوسٹ کرتا ہے، ان میں برداشت پیدا کرتا ہے، ورنہ پپو کی طرح برگر فیملی کے بچے دیکھو نا کیسے نکل رہے ہیں۔ تو چھوڑ دو، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ تو اس لیے ہم تو بھائی دیوانوں کی طرح ایک بات چلا رہے ہیں، ہم چلاتے رہیں گے، جلنے والے جلیں، لیکن آپ جو عمل کر لے گا فائدے میں رہ جائے گا، یہ بتا دوں میں۔ اس کا بڑھاپا بھی اچھا، اس کی جوانی بھی اچھی۔ دنیا میں اللہ کی قسم اولاد سے زیادہ اٹریکٹیو شاید کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ بچوں تو ایسا خدا کی قسم ایسا حسن ہے نا کائنات کا، اپنے بچے ہوں بشرطے کے، پڑوسیوں کے اچھے نہیں لگتے، وہ بوجھ لگتے ہیں۔ اپنے بچے تو ایک انٹرٹینمنٹ ہے بھائی، گھر کے اندر کچھ پالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ تو اور یہ اکٹھے نہیں ہو جاتے، جیسے 19:15 کی رپورٹ لوگ کہتے ہیں اس مولوی کو دیکھو، تو بار بار کہتا ہوں یہ ایک دم سے نہیں ہو جاتے برساتی مینڈکوں کی طرح۔ جب آپ کے 5واں بچہ ہوگا تو پہلا بڑا ہو چکا ہوگا، وہ بھی سنبھال رہا ہوگا باقیوں کو۔ تو یہ خاندان ہے، انسان خاندانوں میں پیدا ہوا ہے، انسان انڈیویجول لائف اس کی نہیں ہے۔ یہ انگریزوں والا طریقہ ہمیں دے رہے ہیں، ہر آدمی انڈیویجول وہاں لائف گزارتا ہے، بس اسٹیٹ کے نوکر بنے ہوئے ہیں، گدھوں کی طرح اسٹیٹ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، بس وہ اپنی انڈیویجول کوئی لائف ہی نہیں ہے ان کی۔ یعنی انڈیویجول لائف تو ہے، لیکن وہ لائف کیا ہے، ریلیشن نہیں ہے اس میں، ریلیشن کی ایسی کی تیسی، ہر آدمی اخپل۔ اور پشاور کوئٹہ جاؤ، خاندان دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، یہ چاچا، یہ ماما، چاچوں کی لائن، ماموں کی لائن، بھتیجوں کی لائن، بھانجوں کی لائن، خاندان ہے بھائی۔ طلاق دینا بھی عذاب ہوتا ہے پٹھانوں میں، کیونکہ طلاق دی تو وہ بہو بھی پورے خاندان میں آئی ہے، وہ 10 بھائیوں کی بھابھی بھی ہے، سمجھ رہے ہو، وہ آپ کے ابا کی بہو بھی ہے۔ تو 20 خاندان میں چھوڑنا آسان نہیں ہے، کیونکہ وہ جو بہو آئی ہے وہ صرف آپ کی بیوی نہیں ہے، آپ کے خاندان کا ایک اسٹرانگ خاندان کا ایک حصہ بن چکی ہے۔ آج کل طلاقیں ٹھک ٹھک ٹھک، کیوں؟
کوئی رشتے ہی نہیں ہے, پریوار سمٹ کے کیا ہو گئے ہیں, ساشے بن گئے ہیں خاندانوں کے, خاندان ختم, اب خاندانوں کی ساشوں کی پیکنگ میں آ گئے ہیں. تو یہ کافروں پہ سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں, ان کے پاس تو آسمانی تعلیم نہیں ہے, عقل استعمال کر کے بیڑا غرق کر دیا اپنا, خاندانوں کی واٹ لگا دی. ہم تو بھائی خدائی تعلیمات کو مانتے ہیں, جس خدائی تعلیمات میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ عورت جس سے تم نے نکاح کرنا ہے اس میں کیا دیکھنا ہے, ڈاکٹر ہو ٹھیک ہے ہونی چاہیے, انجینئر ہو چلو ٹھیک ہے, یونیورسٹی میں پروفیسر ہو چلو چلے گی, لیکن نبی نے فرمایا سب سے پہلی کوالٹی اس کی کیا ہے, بیوی ہے نا, تو بیوی ہوتی خاندان آباد کرنے کے لیے. اس لیے آپ نے فرمایا تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت کرے اور کثرت سے تمہیں اولاد دے, کیونکہ نکاح کا بنیادی مقصد کیا ہے, نر اور مادہ کا جو ملاپ ہے. میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے, مولویوں کو چھوڑو, میڈیکل سائنس کہتی ہے یہ کس کام کے لیے, نسل بڑھانے کے لیے. ہر مخلوق میں اس ریلیشن کا بنیادی مقصد گروتھ کو بڑھانا ہے. تو فطرت جو چاہ رہی ہے آپ اس سے بغاوت کر رہے ہو. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد بولو کثرت سے دے, باقی سب چیزیں بعد میں دیکھنا. سب سے پہلے بچے دے گی کہ نہیں دے گی, اولاد دے گی, خاندان آباد کرے گی کہ نہیں کرے گی, نہیں کرے گی تو بھائی وہ نکاح کا مقصد نہیں ہے, وہ گرل فرینڈ ٹائپ کی کوئی چیز ہے. وہ حضرت عمر کا قول ہے سوداء ولود احب الی اللہ من الحسناء التي لا تلد, وہ سیاہ عورت جو تمہیں اولاد دے اس حسین سے بہتر ہے جو تمہیں اولاد نہ دے. اللہ کو اس سے نکاح زیادہ محبوب ہے. نہیں یہ فتویٰ ٹھیک نہیں ہے, یہ جو قرآن میں آتا ہے قاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافہ, ان تمام مشرکین سے لڑو جیسے کہ یہ تم سب سے لڑتے ہیں. تو یہ میدان جنگ کے مشرکین کے بارے میں سورہ توبہ کی آیتیں ہیں, ان میں اللہ تعالیٰ نے جو مشرکین مکہ سے ایگریمنٹ ختم ہو رہا تھا 4 مہینے کا, تو اللہ نے کہا کہ ان سے تمہارا لڑائی کے ایگریمنٹ ختم ہو رہا ہے تو اب تم نے بھی ان سب سے لڑنا ہے جیسے یہ سب تم سے لڑتے ہیں. لیکن جن سے ایگریمنٹ ہے تو ان سے لڑائی کہاں کی اجازت ہے؟ اس کے بارے میں تو 28ویں پارے میں لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم, وہ کافر جو نہ تم سے لڑتے ہیں نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا, تو اللہ ان سے حسن سلوک سے منع نہیں کرتا بلکہ حکم دیتا ہے کہ تم ان سے حسن سلوک کرو. تو یہ خاص سیاق و سباق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. ویسے بھی آپ دیکھ لینا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کیا صحابہ نے ہمیشہ دنیا میں جہاں بھی مشرک کو پایا قتل کر دیا, یا اسلامی حکومتوں نے ایسا کیا؟ نہیں کیا. ہندوستان میں 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی, 80% آج بھی ہندو ہیں. اگر اس آیت کا یہ مطلب ہوتا تو 1000 سال میں کوئی تو فاتح اٹھتا اس پر عمل کر کے ہندوؤں کو قتل کر دیتا, نہیں قتل کیا. تو یہ آیت اس کے بارے میں بالکل بھی نہیں ہے, یہ میدان جنگ کے بارے میں ہے, بالکل غلط کہا ہے. بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں ہیں, اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ, آپ نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو. یہ بخاری کے الفاظ ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ولو سلط, ایک سیکنڈ, اگرچہ تم پر مسلط کر دیا جائے ایک حبشی غلام, غلام بادشاہ بننے کا اہل نہیں ہے, امامت کا اہل نہیں ہے, تو بادشاہ بننے کا اہل کہاں سے ہو گیا؟ لیکن مسلط ہو جائے, ظلم کی بیس پہ آ جائے, لیکن جب بن گیا تو پھر مسلمانوں کا اتحاد توڑنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے پاس پاور تھی تو بن گیا نا, غلط طریقے سے آیا, لیکن آپ نے فرمایا پھر بھی سننی پڑے گی اس کی. نہیں, یہ بات غلط ہے. دیکھیں مجتہدین کے جو اقوال ہمیں ان کی فقہ کی کتابوں سے ہٹ کے ملتے ہیں نا, تاریخ کی کتابوں میں, ان کا اعتبار نہیں ہوتا. امام حنیفہ کا یہ قول جو ہے نا کہ بغاوت جائز ہے, یہ فقہ کی کتابوں میں نہیں ہے, یہ تاریخی کتابوں میں. فقہ کی کتابوں میں جو قانون مدون ہوا ہے اس میں کہیں بھی بغاوت کی اجازت نہیں ہے, اس پہ چاروں فقہ متفق ہیں. امام احمد بن حنبل کے دور میں تو معتزلہ کی حکومت تھی, وہ بھی برداشت کی انہوں نے, جو خلق قرآن کے قائل تھے, جنہوں نے امام احمد بن حنبل کو مارا بہت زیادہ. اس کے خلاف بغاوت کو بھی امام احمد بن حنبل نے حرام قرار دیا, کیونکہ جب تک آپ کے پاس پاور نہیں ہے اسباب کی دنیا میں تو بغاوتیں ناکام ہوتی ہیں, اور ناکام ہونے کا نتائج بڑے بھیانک نکلتے ہیں. اسباب سے اللہ نے اس دنیا کو چلایا ہے نا, تو گورنمنٹ سے لڑنے کی پاور ہے کس کے پاس؟ لڑے گا کون؟ آپ کہہ سکتے ہو ہم اسباب کے مکلف نہیں ہیں, تو یہ بات بالکل غلط ہے. نوح علیہ السلام نے 950 سال صبر کیا کیونکہ لڑنے کی طاقت ہی نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خلاف خروج نہیں کیا, حالانکہ کلیم اللہ ہیں. خروج کیسے کرتے اس کے خلاف؟ اس لیے کہ فرعون تو بچے قتل کر رہا ہے, وہ اپنے بچوں کو قتل ہونے سے بچا سکتے, وہ حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے نکلیں گے, اور بھاگ بھی نہیں سکتے تھے. ایک ٹائم کے بعد جا کے اللہ نے حکم دیا کہ آپ مصر سے فرار اختیار کریں. تو ہم پیغمبروں کی تاریخ, اسلامی تاریخ, حجاج بن یوسف کے خلاف بغاوت کی تھی عبد الرحمن اشعث نے, یہ رکھ دیں یہاں پہ, جزاک اللہ. پانی بھی لے آئیں ذرا.
حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا نا, یہ واقعہ خوب سمجھیں اس کو, بہت اہم بات ہے. آج ملک میں انقلاب کی باتیں ہوتی ہیں, سسٹم کو تبدیل کرو, نظام کو تبدیل کرو, باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, باتیں سب بڑی اچھی اچھی کر رہے ہیں. آج کچھ اسکالرز ایسے آ رہے ہیں, وہ مولویوں پہ ترس کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے, بس یہ ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے اپنے بیانات میں, خانقاہوں میں, تبلیغ میں لگے ہوئے, نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے. تو دیکھو نظام کی تبدیلی کی بات علماء کرتے ہیں, لیکن وہ تبدیلی کی بات کرتے ہیں جو سوٹیبل ہو, جو ایکسیپٹیبل ہو. بے شک اس کے دیر پہ اثرات نکلیں. جامعۃ الرشید نے سسٹم تبدیل کرنے کے لیے پورا ایک ویژن بنایا ہے کہ ہم طلبہ کو CSS کروائیں, ہم جو ہے ایسے اسکول کھولیں, اسلامک اسکولوں کا جال بچھا دیں, بیوروکریٹس ہمارے ہوں. یہ لانگ ٹرم پالیسیاں ہوتی ہیں, تو یہ کر رہے ہیں علماء, بہت پہلے سے کر رہے ہیں. لیکن ایک طریقہ ہے آپ نظام کو پلٹ دیں مسلح بغاوت سے, اس کی علماء اجازت نہیں دیتے. یہ پہلے بہت تاریخیں آپ اٹھا کے دیکھیں. تو ایک واقعہ میں سناتا ہوں. حجاج ابن یوسف نے ایک لشکر تیار کیا تھا, شام بھیجا اس نے. دیکھو تاریخ سمجھنے کے لیے نا میپ کا سمجھنا بہت ضروری ہے, کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سا ملک دنیا میں کس طرف ہے. تو ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا, اتنا بڑا لشکر اس سے پہلے تیار نہیں ہوا تھا. عبد الرحمن اشعث تھے, بہت بڑے زبردست کمانڈر تھے, ان کو بھیجا لڑنے کے لیے. یہ لشکر جہاں جاتا فتوحات ہی فتوحات. تو اس وقت شام کے قریب یہ فوجیں داخل ہو چکی تھیں. آگے عیسائی بادشاہ تھا, اس کی بہت مضبوط ریاست تھی, لیکن وہ کانپنے لگا کہ اب میری خیر نہیں ہے. عبد الرحمن اشعث کی فوج جو تھی نا, یہ تھک ہار کے بیٹھ گئی کہ بھائی اب ہم تھوڑا آرام کرتے ہیں, کیونکہ کئی علاقے ہم نے فتح کر لیے ہیں. ظاہر ہے یہ بھی انسان ہے نا, تو ہم فوراً اس قابل نہیں ہے کہ ہم آگے ایک بڑی عیسائیوں کی اسٹیٹ ہے, یورپ شروع ہونے والا تھا آگے, ہم اس پہ حملہ کریں. تو یہ آرام سے بیٹھ گئے. حجاج بن یوسف کا آرڈر آیا کہ حملہ کرو آپ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تھکے ہوئے لوگ ہیں, ہو سکتا ہے الفاظ تھوڑے مجھ سے آگے پیچھے ہو جائیں, یہ ہسٹری میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ ہم تھکے ہوئے لوگ ہیں, ہمیں بھی اسٹے کرنا ہے. حجاج بن یوسف نے ایک بہت ہی طنزیہ خط بھیجا کہ تم لوگ عورتوں کی طرح بیٹھ گئے ہو اور آگے حملہ نہیں کر رہے. عبد الرحمن اشعث کو بڑا غصہ آیا, کمانڈر تھا یہ. اس وقت بڑے بڑے تابعی تھے عبد الرحمن اشعث کی فوج میں, صحابہ بھی تھے, بڑے بڑے تابعی بھی تھے, قوم کے بڑے بڑے محدثین قراء. ظاہر ہے تابعین کا سنہری دور ہے, حضرت ابو ہریرہ زندہ, انس بن مالک زندہ, یہ بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. عبد الرحمن اشعث نے کیا کیا, پوری فوج کو, جو بہت بڑا لشکر تھا, اس کو جمع کیا. انہوں نے بولا کہ حجاج ظالم ہے, یہ ویسے ہی ظلم کرتا ہے, ہم تھکے ہوئے لوگ ہیں, اتنے علاقے ہم نے فتح کر لیے, اب اگر فوج کو آرام کی ضرورت ہے, یہ کیسا اس نے طنزیہ جملہ کہا ہے بادشاہ نے, یعنی گورنر نے. تو ہم اتنا بڑا لشکر تیار ہو چکے ہیں, بجائے ہم آگے حملہ کرنے کے اسی کو نہ بیڑا غرق کر دیں, اسی کا, اسی سے گورنری چھین لیتے ہم. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. بجائے ہم آگے جانے کے, ہمارے پاس اتنا پاور جمع ہو چکی ہے کہ ہم الٹا حجاج کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں. تو اس وقت کے بڑے بڑے مفتی محدثین, امام شعبی بھی جن میں تھے, انہوں نے فتویٰ دیا کہ بغاوت جائز ہے, کیونکہ ہم پاورفل ہیں, اور وہی نظام تبدیلی کی باتیں نہیں جو آج کل ہوتی. جبکہ احادیث کیا کہہ رہی ہیں, اسمعوا واطیعوا, اسمعوا واطیعوا. مسلم کی حدیث ہے, صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر بادشاہ ظلم کرے, آپ نے فرمایا وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ, تمہاری پشت پہ کوڑے بھی مار رہا ہو تو بھی صبر کرنا ہے. صبر کا مطلب یہ نہیں کہ بادشاہ کی اصلاح کی کوشش نہیں کرنی, بادشاہ کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, حق بات اس کے سامنے کہنی ہے. صبر کا مطلب تلوار نہیں اٹھانی. سمجھ میں آ گئی, کہ ریاست کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے اس سے. تلوار نہیں اٹھانی, کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ریاست کا مستقبل داؤ پہ لگ جائے, یہ مطلب ہے. باقی اصلاح کی کوشش تو کی جائے گی, اس کو برا بلا بھی کہا جائے گا. اب کیا ہوا ہے کہ عبد الرحمن اشعث نے اتنا بڑا لشکر تیار کر لیا نا, جس میں امام شعبی جیسے لوگ, اور یہ لشکر چل رہا ہے کوفہ کی طرف. حجاج کو پتا چلا حکومت کے پاس بہت وسائل ہوتے ہیں. حجاج تھا طائف کا, طائف کے لوگ ویسے ہی بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں. اس نے جناب اس سے بڑا لشکر تیار کر لیا, اور بالآخر اس بغاوت کو کچلا ہے اس نے, حجاج نے. عبد الرحمن اشعث بھاگا. جس سے عبد الرحمن اشعث نے جہاد کرنا تھا نا, جس عیسائی بادشاہ سے, اس عیسائی بادشاہ سے عبد الرحمن اشعث نے معاہدہ کیا کہ تم مجھے پناہ دو گے اور میں تمہارے خلاف نہیں لڑوں گا. وہ عیسائی تو چاہ رہا تھا کہ میں تو ویسے ہی بیزار تھا, اس نے کہا بھی ان کی مسلمانوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس نے عبد الرحمن اشعث کو پناہ دے دی اور اس کے ساتھ چند مجاہدین کو. تو حجاج ابن یوسف نے اس شام کے بادشاہ کو خط لکھا کہ تیری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا میں, عبد الرحمن کو میرے حوالے کر. وہ ڈر گیا, اس نے بولا بھائی یہ تو واقعی بجا دے گا. اس وقت مسلمانوں کی ایسی پاور تھی
کہ مسلمان جو کہتے تھے نا اس کا وہی مطلب ہوتا تھا جو وہ کہہ رہے ہیں. نہیں یہ بات ایک چٹکلا سنا دو, تھوڑا سا ہسٹری بھی بور بھی ہو جاتا ہے نا. ایک آدمی کسی کے گھر گیا, کسی نے ایک بندے کو بولا کہ ہمارے گھر آنا, کبھی ہمارے گھر کی بھی دال روٹی کھا لینا. بڑا سیٹھ آدمی تھا یہ, اس نے کہا کہ ہمارے گھر کی کبھی دال روٹی کھا لینا. لوگ کہتے ہیں نا مراد تو یہی ہوتا ہے جب آؤ گے تو مرغے کھلائیں گے, بکرے کھلائیں گے. اس غریب نے سوچا سیٹھ آدمی ہے, دال روٹی کا کہہ رہا ہے, لیکن وہ تو تواضع میں سب اپنے گھر کو دال روٹی کہتے ہیں, تو کھلائے گا تو مرغے بکرے نا. تو چلا گیا یہ, اس نے دال روٹی رکھ دی لا کے. اس کو بڑا غصہ ہے, یار اس نے تو دال روٹی کا مطلب دال روٹی. اتنے میں کتا بھونک رہا تھا میزبان کا, تو میزبان نے کتے سے کہا چپ ہو جا ورنہ میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. یہ میرا پانی پی, جزاک اللہ. میزبان نے کہا, تو میزبان نے کتے سے کہا چپ ہو جا ورنہ میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. تو مہمان کہتا ہے چپ ہو جا, ٹانگیں ہی توڑے گا. یہ جو کہتا ہے اس کا وہی مطلب ہوتا ہے, مجازی مطلب نہیں ہوتا. تو چپ ہو جا, جیسے اس نے دال کھلائی ہے نا, ٹانگیں ہی توڑے گا. تو پہلے زمانے میں مسلمان خلفاء, مسلمان بادشاہ, چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو, پاور تو اسلام کی تھی نا. حجاج ظالم تھا لیکن اس کی فوج میں لڑنے والے تو بڑے بڑے بزرگان دین تھے, صحابہ تھے, تابعین تھے, اللہ والے لوگ تھے. تو اس میں بادشاہ کی حیثیت تھوڑی دیکھی جاتی ہے, تو دیکھا جاتا ہے لڑ کون رہا ہے. تو سارے بڑے بزرگ تھے, اگرچہ حجاج ظالم تھا لیکن وہ اس کے قائل تھے کہ بھائی ظالم ہے یا عادل ہے, ہمیں یہ نہیں دیکھنا, ہمیں تو اسلامی حکومت ہے. حدیث میں ہے کہ جب بھی ظالم بادشاہ ہو جہاد رہے گا, چاہے تمہارا جو امیر ہے وہ ظالم ہو یا عادل ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا. فوج کا کمانڈر اگر انڈیا پاکستان کی بارڈر پہ لڑائی ہو رہی ہے اور آرمی کا آفیسر حکم دے فوجیوں کو کہ جا کے لڑو, فوجی کہہ رہا ہے کہ یہ تو فلمیں دیکھتے ہیں ہمارے آفیسر صاحب, ڈرامے دیکھتے ہیں, میں اس کی اطاعت نہیں کروں گا, تو حماقت اور بیوقوفی ہے نا. امیر کی, کمانڈر کی ذاتی حیثیت نہیں دیکھی جاتی کسی بھی اسلامی کنٹری میں, کسی بھی ریاست کے ذمہ دار کی ذاتی حیثیت نہیں دیکھی جاتی. تو عبد الرحمن اشس کو جو ہے نا حجاج بن یوسف نے شام کے جو بھی تھا عیسائیوں کا بادشاہ, اس کو بھیجا کہ بیٹا اس کو میرے حوالے کر دے ورنہ تیری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. اس کو پتا تھا بجا دے گا, ٹھیک ہے. اس نے عبد الرحمن اشس کو حکومت کے کارندوں کے حوالے کر دیا. اب وہ عبد الرحمن اشر جو مسلمانوں کا ہیرو تھا, ایسا سیلاب تھا کہ جس جگہ جاتا فتوحات کرتا ہی چلا جاتا, ایسا سیلاب. وہ کیا باغی اور مجرم بن کے بیڑیاں ہاتھ میں ڈلی ہوئی ہیں اور قتل کے لیے اس کو لے جایا جا رہا. اور حجاج پھر قتل بھی ایسے نہیں کرتا تھا. تو وہ راستے میں کیا ہوا کہ سرائے ہوتے تھے پہلے نا مسافروں کے, تو راستے میں کہیں سرائے میں پڑاؤ ڈالا, تو عبد الرحمن اشس نے کیا کیا, بلندی سے وہ جو اس کے ساتھ جو زنجیریں لے کے آئے ہوئے تھے نا ان کو بھی گرا دیا, خود بھی گر کے خودکشی کر لی, مر گیا. اس کو اٹھا کے آگے جا کے بہت ذلت ہوگی. اور امام شافعی فرماتے ہیں ایک ایک رات ہم پہ قہر بن کے گزرتی تھی, کیونکہ اتنے صحابہ پھر حجاج نے شہید کیے, اتنے تابعین شہید کیے, اتنے لوگوں کو شہید کیا, جو اس جنگ میں ذرا سا شبہ بھی تھا نا اس کی بھی گردن اڑا دی. تو عالم اسلام کا اتنا بڑا لشکر جو اتنی محنت سے تیار ہوا تھا, دنیا میں جدھر رخ کرتا فتوحات کرتا چلا جاتا, وہ اتنی بڑی طاقت اسلامی ریاست کی حجاج نے اپنے ہاتھوں سے قتل کی ہے, یعنی اپنا بازو کاٹ دیا اس نے. اتنا بڑا اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کو دھچکا لگا. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ تاریخی الفاظ ہیں کہ اگر اسلام میں بغاوت کے کوئی اچھے نتائج نکلے ہوتے تو سب سے بدترین بادشاہ کے خلاف سب سے بہترین لوگوں نے بغاوت کی تھی حجاج کے دور میں. حجاج بدترین امیر تھا ظلم اور بربریت میں, اور اس کے خلاف بغاوت کرنے والے اس روئے زمین کے سب سے بہترین صحابہ تابعین تھے. کا جب اس کے نتائج اتنے بھیانک نکلے ہیں اور وہ بڑا پاورفل لشکر بھی تھا, تو اب کون کہہ سکتا ہے کہ ہم بغاوت کریں گے جو خوبصورت انقلاب آ جائے گا اور اسلامی خلافتیں قائم ہو جائیں گی. تو اللہ نے یہ ہمیشہ کے لیے امت مسلمہ میں بغاوت کا راستہ بند کر دیا کہ اتنے بہترین لوگوں نے, اتنے پاورفل لوگوں نے اس ایسے بدترین شخص کے خلاف بغاوت کی ہے, وہ ناکام ہو گئی اور امت کا بیڑا غرق ہو گیا. نتیجہ کیا نکلا, اتحاد پھر غیر مسلموں سے کرنا شروع ہو گئے. تو آج کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صاحب نے مجھے کہا پاکستان میں یوں ہو کر, میں نے کہا بھائی پاکستان کی مثال ایک درخت کے پھل کی سی ہے, آپ پھل کاٹو گے ٹوکرا کوئی اور لے کے کھڑا ہوا ہے نیچے. آپ نے ملک میں ایسی ماحول بنا دیا کہ سب جو ہے وہ ریاست کے اگینسٹ ہو گئے, تو یہ ملک آپ کے ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے. یہ امریکہ کی گود میں جائے گا, یہ انڈیا کی گود میں جائے گا, یا کسی اور کنٹری کی گود میں جائے گا. ہمارے پاس دھیلا بھی نہیں آئے گا. لیبیا کا حال دیکھو نا, لیبیا کی عوام کو
امریکہ نے مجبور کیا کہ تمہارا جو صدر ہے وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، وہ یوں ہے. علماء اس وقت بھی کہہ رہے تھے ابے بھائی جو بھی ہے جنرل قذافی عیاش ہے، کتنی عیاشی کر لے گا، ملک کو تو چلا رہا ہے نا، تو نہیں کرو بغاوت. لیکن قوم کو کوئی بڑا کیڑا تھا، اس نے کہا نہیں جی ہم تو کریں گے. اور نتیجہ کیا نکلا؟ ابھی لیبیا کے مسلمانوں کے ہاتھ میں 2 ٹکے کا کچھ بھی نہیں. اتنا پاورفل کنٹری تھا، 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہی اس کی. سارے وسائل پہ غیروں نے قبضہ کر لیا. تو یہ سازشیں ہوتی ہیں. تو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اپنے ملک کی حفاظت ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. سڑے ہوئے حکمران برداشت ہیں ہمیں، سڑے ہوئے، ٹھیک ہے نا، چور برداشت ہیں، ملک کو نہیں ہم ٹوٹنے دیں گے. کیونکہ ہم نے ان حکمرانوں کی ذاتی حیثیت، یہ اس ملک کا ان حکمرانوں کو کم فائدہ ہمیں زیادہ ہے. ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا اگر پاکستان کو کچھ ہوا نا، ان حکمرانوں کو، آفیسرز کو کچھ نہیں ہوگا، یہ سب باہر بھاگ جائیں گے. پٹیں گے ہم لوگ، پٹیں گے ہم، پٹیں گے. سمجھ رہے ہیں یار؟ ہمارا بیڑا غرق ہوگا، ہمارے وسائل پر غیروں کا قبضہ ہو جائے گا. تو اس لیے ان کو کچھ نہیں ہونے والا. ہم نے ان کو برداشت کرنے. کہتے ہیں پنجابی کی ایک مسل مشہور ہے کہ مجبوری میں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے. تو ہم نے مجبوری میں ان گدھوں کو اپنا باپ مان لیا ہے. مجبوری ہماری، اب جو بھی ہے، جو بھی آئے گا، آئے گا بھی آئے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا. مولانا رشید تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کو انگریز کی عدالت کی طرف سے نوٹس آیا کہ آپ کو کورٹ میں بلایا. مولانا رشید تھانوی اپنے سارے کام کا چھوڑ کے کورٹ جانے لگے. کسی نے کہا حضرت انگریز فوجی ہے، اس کے نوٹس کو ایک کافر کا بچہ، اس کو آپ اتنی ویلیو دے رہے ہو، وہ کورٹ میں بلائے فوراً پہنچ جاؤ گے. انہوں نے فرمایا حکومت میں ہے بھائی، وہ عزت سے نہیں جائیں گے، اٹھا کے لے جائے گا. تو عزت اسی میں، تمیز سے کورٹ میں خود بخود حاضری دے دو جا کے. پھر کورٹ میں حاضری دی، بیان دیا، وہ واپس جج نے چھوڑ دیا. اگر وہ فنٹر گیری کرتے، اب انگریز کی ضرورت مجھے ہاتھ لگا کے دکھائے، میں جاؤں گا، میں کافر کے کہنے پر عدالت میں چلا جاؤں، میں تو مسلمانوں کا عالم ہوں، بزرگ ہوں. تو وہ موبائل بھیجتا، اٹھا کے لے جاتے. کیا خیال ہے؟ تو وہ زیادہ اچھی عزت ہو جاتی. تو اس لیے حکومت کی اطاعت ہی ہے بھائی، حکومت کی اطاعت ہی، اور کچھ بھی نہیں آپ کے پاس آپشن. باقی جو لوگ ممبر پہ حکمرانوں کے خلاف صبح شام تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، تو تقریر کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. دیکھنا یہ کہ اس تقریر کا آؤٹ پٹ کیا ہے. یہ بات یاد رکھو. آپ اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھو، جنہوں نے ظالم حکمرانوں سے دوستی کی، ان سے محبت کی، ان کو ہدیے دیے، ان سے تعلقات بنا کے ان کو سمجھایا، انہوں نے بہت کام کیا ہے. جنہوں نے ممبر پہ بیٹھ کے ظالم حکمرانوں کی مخالفت کی ہے، عوام کی طرف سے واہ واہ بہت ملی ہے، فائدہ 2 ٹکے کا نہیں ہوا ان کو. نہیں ہے بات سمجھ میں؟ بعض علماء حکمرانوں سے مل رہے ہوتے ہیں، ہدیے دے رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں چاپلوسی کر رہے ہیں. دیکھو، جو علماء حکمرانوں سے ملتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں. کچھ اپنے لیے ملتے ہیں، کچھ قوم کے لیے ملتے ہیں. جو اپنے لیے مل رہا ہے یہ حرام ہے، ناجائز ہے. لیکن جو قوم کے لیے مل رہا ہے وہ ناجائز نہیں ہے، وہ شریعت کا حکم ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا قوم کے لیے، اور کہا کہ نرم لہجے میں بات کرنا. اب موسیٰ علیہ السلام جا کے فرعون سے نرم لہجے میں بات کر رہے ہو، تو آپ کہیں یار یہ دیکھو فرعون کے سامنے تو اکڑنا چاہیے ان کو. تو بھائی اکڑنے سے بات بنتی تھوڑی ہے، وہ تو طیش میں آئے گا. اللہ نے کہا لعلہ یتذکر او یخشی، اے موسیٰ نرم لہجے میں بات کرنا فرعون سے، ہو سکتا ہے نصیحت ہو جائے. حالانکہ اتنا بڑا ظالم تھا. آج لوگ مولانا طارق صاحب کبھی مل رہے ہوتے ہیں نا نواز شریف سے، کبھی فلاں سے، کبھی فلاں سے، کبھی فلاں سے. تو بھائی مل رہے ہیں وہ اپنے لیے تھوڑی. تو قوم کے لیے اگر کوئی مل رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اپنے لیے مل رہا ہے تو پھر ٹھیک نہیں ہے، پھر دور رہنا چاہیے. تو مجھے بھی اگر آپ کہیں ملتا ہوا دیکھ لیں، میں حلفیہ بول سکتا ہوں، مجھے نہیں یاد پڑتا میں کبھی اپنے فائدے کے لیے کسی وزیر اعظم، کسی صدر، کسی گورنر سے ملا ہوں، مجھے نہیں یاد پڑتا. اور مجھے ضرورت ہی نہیں اپنے لیے. میرے 4 ہو گئی، میرے اتنے بچے ہو گئے، میرے سارے مسئلے حل ہو گئے، تو مجھے ضرورت کیا ہے؟ میرا رشتہ اٹکا ہوا ہوتا، مجھے رشتہ نہ مل رہا ہوتا، میں گورنر سے ملتا. گورنر کہتا میں خود نہیں دو کر رہا، میں تیری کہاں سے کراؤں گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو حکمرانوں سے ملنا چاہیے، یہی حل ہے ان کا. محبت سے سمجھاؤ، تمیز سے سمجھاؤ، بات مان جائیں ٹھیک ہے، نہیں تو بس صبر کرو، اور کوئی حل نہیں.